نہ ملک و مال کی خاطر نہ عز و جاہ کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر۔ ابو الاسر حفیظ جلندری 14 جنوری 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جلندر سے حاصل کی۔ شروع ہی سے شعر و ادب میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے اسی میدان کو اپنا روزگار بنایا۔ 14 جنوری ان کی یوم پیدائش ہے اور انہوں نے بہت سے میدانوں میں کام کیا۔ شاعری اگر لیں تو نظم بہت اچھی لکھی، غزل بہت اچھی لکھی، گیت اردو گیت لکھنے کا غالباً آغاز ہی انہوں نے کیا۔ نثر انہوں نے بہت اچھی لکھی، چونٹی نامے جیسی کتاب لکھی جو علمی لحاظ سے بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ الف لیلا کی بعض کہانیوں کو بچوں کے لیے دوبارہ تحریر کیا۔ تو حفیظ صاحب ایک طویل زندگی انہوں نے پائی، بہت سے لوگوں کی انہوں نے تربیت کی، بہت سے لوگوں سے سیکھا، اور وہ شاعری کے ہنر کو اپنے عہد کے سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، کسی سے کم نہیں۔ جب قومی ترانے کو تخلیق کرنے کا وقت آیا تو حفیظ جلندری کا قومی گیت بھی ان سینکڑوں نغمات میں موجود تھا جسے جوری نے سلیکٹ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد جو ترانہ پاکستان کا تھا وہ حفیظ جلندری صاحب کا تھا۔ بڑے شاعروں میں بہت بڑے شاعر لوگ تھے اس زمانے میں، لیکن ہسٹری میں جب نام آتا ہے تو حفیظ جلندری صاحب کا آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا، اور وہ ترانہ چھاگلا صاحب نے بنایا۔ اس زمانے میں اس ترانے کی 2-3 ٹیونز پہلے بن چکی تھی، جو فائنل ہوئی پاکستانی قومی ترانے کی، اور اب بھی ہم سنتے ہیں نیشنل اینتھم، وہ چھاگلا صاحب کی ہے۔ حفیظ صاحب کی شخصیت پر تو میں کیا ہی بات کروں گی، ان کی شاعری بہت بڑی شاعری تھی۔ حفیظ جلندری نے جہاں غزلوں اور نظموں میں اپنی فکر کو استعمال کیا، وہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان کی مثنوی شاہنامہ اسلام کو عالمگیر شہرت نصیب ہوئی، جو ان کی فنی مہارت کا بہترین ثبوت تھا۔ نہ ذاتی رنج تھا کوئی، نہ کینہ ان کے سینوں میں، صفائے قلب تھی مانند آئینہ جبینوں میں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اسلام کو شاہ نامہ نہیں کہنا چاہیے، کہ اسلام شاہوں کی داستان نہیں ہے، لیکن غالباً حفیظ صاحب کا مطلب شاہ نامے سے تاریخ کو شعر کی شکل میں بیان کرنا تھا، اس کا مطلب بادشاہوں کی داستان نہیں تھا۔ اور اتنا پاپولر ہوا اپنے زمانے میں شاہ نامہ، بلکہ اب تک پاپولر ہے کہ لڑکیوں کے جہیز میں بھی وہ دیا جاتا ہے، اور ایک زمانے میں تو سب سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ شاہ نامہ اسلام کو پڑھیں۔ اس کے بعد حصے تو ایسے ہیں، مثلا سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ حفیظ جلندری کی فنی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور حلال امتیاز جیسے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انہیں سن کے نام سے پکارتے تھے۔ ابو الاسر حفیظ جلندری کا انتقال 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ہوا اور انہیں اقبال پارک میں سپرد خاک کیا گیا۔ قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جلندری کا شمار شعراء کرام کی ایسی فہرست میں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے فن سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے ادب کے اعلیٰ پارے تخلیق کیے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے لکھی گئی ان کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ بلا شبہ حفیظ جلندری کی ملکی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ مدثر قدیر، چینل 5 لاہور۔